بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اینڈ السلام علیکم. گریڈ 9. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو گریڈ 9 ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے ٹو نیشن تھیوری. یعنی آج ہم دو قومی نظریہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ دو قومی نظریہ کیا چیز ہے، اور اس میں ہم جو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ جو ہمارے لیڈرز تھے انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں کیا ویوز دیے تھے. First of all, we can start two nation theory. The two nation theory is in its simplest form. کہ اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں کہیں، the means the cultural, political, religious, economic and social dissimilarities. کہ ہمارا جو ہے نا ہر طریقے سے ڈیفرنٹ ہے، چاہے وہ مذہبی دیکھ لیں، چاہے ثقافتی دیکھیں، چاہے ہم سیاسی دیکھیں یا معاشی طور پہ دیکھیں، تو ہم بالکل ڈیفرنٹ ہے بٹوین دا ٹو میجر کمیونٹیز. دو جو میجر کمیونٹیز ہیں، دو بڑے معاشرے ہیں جن میں ہندوز اینڈ مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ. کہ ہندو مسلم سب کانٹیننٹ میں دو جو ہے وہ کمیونٹیز ہیں، کہ دو وہاں پہ بڑی اقوام رہتی ہیں، جن میں سے ایک ہندوز اور ایک مسلمز ہے، جو دونوں ہر لحاظ سے ڈفرینٹ ہے. تو ڈفرنس بٹوین دیز ٹو نیشنز کیا ہے، اب اس کے بارے میں پڑھیں گے. کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ ڈفرینٹ ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس میں کیا ریزن ہے کہ ہم کیوں ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے. تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل ریلیجس، اگر ہم لوگ ڈفرینس دیکھیں کہ ہم لوگ مذہبی لحاظ سے جو ہم لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہے. The religion of Muslims was اسلام. مسلمانوں کا جو ہے وہ ریلیجن ہے وہ اسلام. اسلام پریچ ہمیں تعلیم دیتا ہے توحید آف یعنی وننس آف اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں دیتا ہے کہ خدا یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی ذات ایک ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اینڈ بلیورز ان ایکویلٹی آف مین بیفور لا. کہتے ہیں کہ قانون کی نظر میں یا اسلام کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی مساوات پہ یقین رکھتا ہے. اس کے ساتھ نماز، روزہ، حج جو ہے یہ ہمارے اسلام ہمیں سکھاتا ہے، وہ چیز ہم لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مسلمس آر دا بلیورز آف گاڈ. وہ ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن پاک کو، اور وہ تمام چیزوں جو اسلام نے ہمیں بتائی. یعنی ایک خدا کو ماننا ہے، اس کے مطابق ان کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے. قرآن پاک کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن پاک کے ارشادات کی روشنی میں وہ کام کرنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پہ یقین رکھنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ ہوتا ہے. کلمہ توحید پہ ہماری بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی اور رسول ہے. اور ایک کتاب ہے صرف ہمارے پاس، قرآن پاک، جس کو ہم لوگوں نے اپنی ہدایت کا سرچشمہ بنانا ہے، اور اسی پہ ہم مسلمان جو ہے اپنا جو ہے عقیدہ رکھتے ہیں. اس کو دوسری طرف دیکھیں، اگر ہندوؤں کو، ہندوز جو ہے وہ بلیو ان ہندوازم. ہندوؤں جو ہے نا وہ اپنے مذہب پہ یقین رکھتے ہیں. ہندوازم بیسڈ آن دا کانسیپٹ آف ملٹیپل گاڈس. یہ ہندوازم کیا ہے کہ اصل میں دیکھا جائے تو یہ بہت سے خداؤں کو ماننے والے ہیں. کوئی سانپ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی کر رہا ہوتا ہے، کوئی زمین کی کر رہا ہے، کوئی پانی کی کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی کر رہا ہے. تو یہ ملٹیپلز گاڈز ان کے ہیں، ان کی یہ ورشپس کرتے ہیں. جبکہ مسلمان جو ہے وہ صرف توحید کا قائل ہے. دیر سوشل فالوورز. کاسٹ سسٹم ہے معاشرے میں، دیکھیں تو یہ سوسائٹی بلیو کرتی ہے کاسٹ سسٹم پہ، ذات پات کے چکروں میں ہے، اور ان کو اب 4 کلاسز میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اور ان کی جو سوچ ہے وہ بہت ہی نیگیٹو ہے اور نیرو بھی ہے. ایک تو نیگیٹو سوچتے ہیں، اس کے ساتھ ان کی سوچ جو نظریہ ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہے. جبکہ ہمارا جو اسلام ہے ہمیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ اپنے ذہنوں کو کھولو. جبکہ ہندوازم کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت نیرو مائنڈڈ ہے. اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ کلچرل ڈفرنس دیکھیں. مسلمس فالوڈ دا اسلامک کلچرز ود ہندوز انہیریٹڈ اے سیلف بلڈ کریکٹر. کہ ہم جو ہے وہ اپنا اسلامک کلچر پہ کرتے ہیں، جبکہ ہندو جو انہوں نے خود سے بنایا ہوا ہے جو اپنی ثقافت ہے اس پہ کرتے ہیں. ہندوز برنڈ دیئر ڈیڈ باڈیز کو، اپنے جتنے بھی ان کے جو مر جاتا ہے ان مردوں کو وہ جلا دیتے ہیں. وائل مسلم
جو ہے برائڈ دیم، مسلمان جو ہے انہیں آرام کے ساتھ جنازے کے بعد دفنا دیتے ہیں. ہندوز considers the mother cow as a scared animals and worship, and while Muslims slaughter کہ گائے کو ہی اپنی ماں مانتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم لوگ جو ہیں وہ گائے کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں. نیکسٹ کہتے ہیں اکنامک ڈفرنس. 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس تھی، اس میں کیا ہوا کہ جتنی انہوں نے پالیسی بنائی، جو کچھ بھی بنایا ہے انگریزوں نے، اس نے مسلمانوں کو بہت بری طرح پچھاڑ کے رکھ دیا. مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہوگی، اور جو گورنمنٹ سروس، صرف ہندو جو تھے وہ گورنمنٹ سروس میں آ گئے، ان کی تعلیم وغیرہ کو بھی حاصل کیا اور بہت آگے نکل گئے، اور مسلمان جو تھے وہ پیچھے ہی رہ گئے تھے. اور مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ انگریزوں نے زیادتیاں بھی کی، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی، انہیں ملازمت سے بے دخل کر کے، ہر اسپیکٹ پہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. سوشل ڈفرنس تھا. The communities of the subcontinent after their social life and wealth کہ اگر دیکھیں تو دونوں کمیونٹیز میں بہت زیادہ فرق تھا. تو کلاتھس، ان کی جو ڈریسز تھے، تو فوڈ، ایون کہ اب کھانے پینے کی اشیاء میں بھی ہم لوگ جیسے چکن وغیرہ گوشت کھاتے ہیں، وہ لوگ اس کو نہیں کرتے. دا ہاؤس ہولڈ یوٹینسل، گھر میں استعمال ہونے والے برتن تک ہم دونوں کے ایک دوسرے سے، یعنی ہندو اور مسلمانوں کے آپس میں ڈفرینٹ تھے. دا لے آؤٹ آف ہومس کہ گھروں کے جو ہوتے ہیں بنانے کا جو سٹائل ہوتا ہے، جیسے مسلمان ہے وہ ہمیشہ چھت اونچا کرتے ہیں اور کھلی جگہوں پہ کہ ہوا کے آنے جانے کا نکاس ہو، وہ ان چیزوں کو زیادہ مانتے ہیں. جبکہ ہندو جو تھے اس کے مقابلے میں وہ سوشل ڈفرنس تھا دونوں میں. گھروں کے سٹائلز میں بہت فرق تھا. ہم لوگ اونچے چھت رکھتے ہیں، جبکہ ان کے چھت جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں. زیادہ ہم لوگ روشنی کو پسند کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے بنسبت جو ہندو تھے وہ ان کے گھر جو تھے وہ تاریکی والے تھے. دوسرا ان کے ساتھ یہ بھی تھا نا کہ ان کے گھروں میں جو ان کی ذات پات کی وجہ سے بھی بہت ڈفرینس تھا، کہ وہ ہر کوئی ان کے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ان کی گھر چیزوں میں کوئی بھی نہیں انٹرفیئرس کر سکتا تھا. جبکہ اس کے مقابلے میں جو ایجوکیشن ڈفرینس تو ڈیفینیٹلی ہندو اور مسلمانوں کا آپس میں بہت زیادہ تھا. کیونکہ جو 1857 کی ہوئی تھی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد کیا ہوا کہ جو مسلمان تھے انہوں نے تو بالکل ہی انگریزوں کے رویے سے تنگ آ کر انہوں نے تعلیم کو بالکل، ایجوکیشن کو خیر آباد کہہ دیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم لوگ تعلیم حاصل نہیں، یعنی ہم انگریزوں کی تعلیم کو حاصل ہی نہیں کرتے، وہ انگریزوں کو دیکھنا تک پسند نہیں کر رہے تھے. تو اس وجہ سے یہ تھا کہ مسلمان جو تھے وہ بہت پسماندہ رہ گئے ایجوکیشن کی فیلڈ میں. جبکہ اس کے برعکس جو ہندوز تھے انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے تعلیم حاصل کی، اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہو گئے. انگریزی تعلیم، اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ خوش آمدید کے لیے خوش آمد وغیرہ کر کے وہ انگریزوں کے ساتھ وہ شامل ہو گئے، اور مسلمان جو تھے وہ بالکل ہر طریقے سے پیچھے رہ گئے. اور مسلمانوں کی یہ تھی کہ جو وہ ان کی ابھی اکنامک کنڈیشن تھی وہ بھی ساری وہ جو تھی اس کا ذمہ دار بھی وہ انگریزوں کو ہی سمجھتے تھے. اچھا، نیکسٹ آتا ہے پولیٹیکل ڈفرینس جو تھا وہ دونوں میں بہت زیادہ تھا. اچھا جی، اس میں یہ تھا کہ مسلم جو تھے پلے امپورٹنٹ رول ڈیولپمنٹ اینڈ انوائرمنٹ آف ٹو نیشن تھیوری. کہ مسلمان جو تھے پولیٹیکل، جو ہمارا کوشچن بٹوین ہندوز اور مسلمس کی تھی، کہ وہ اس نے کیا کیا کہ جو ٹو نیشن تھیوری تھی اس نے بہت اہم کردار ادا کیا کہ کسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ آگے کر سکیں، یعنی ہم لوگ پرماننٹ مائنورٹی نہ رہ کے جائے، بلکہ سیاسی لحاظت سے ہم نے اپنے آپ کو پروو کروایا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہم لوگ مائنورٹی نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ جو ہیں یہاں پر ایک اپنا مقام رکھتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ تھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مائنورٹی ہے، لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم لوگ کسی صورت میں بھی، اگر ہم سیاسی لحاظ سے بھی دیکھیں تو ہم جو ہے وہ ہندوؤں سے کم نہیں ہیں، اور ہمیں یہاں پر کم نہ سمجھا. سوشل ڈفرینس تھا دونوں میں. گھروں کے سٹائلز میں بہت فرق تھا. ہم لوگ اونچے چھت رکھتے ہیں، جبکہ ان کے چھت جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں. زیادہ ہم لوگ روشنی کو پسند کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے بنسبت جو ہندو تھے وہ ان کے گھر جو تھے وہ تاریکی والے تھے. دوسرا ان کے ساتھ یہ بھی تھا نا کہ ان کے گھروں میں
جو ان کی ذات پات کی وجہ سے بھی بہت ڈفرینس تھا کہ وہ ہر کوئی ان کے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ان کی گھر چیزوں میں کوئی بھی نہیں انٹرفیئرس کر سکتا تھا. جبکہ اس کے مقابلے میں جو ایجوکیشن ڈفرینس تو ڈیفینیٹلی ہندو اور مسلمانوں کا آپس میں بہت زیادہ تھا، کیونکہ جو 1857 کی ہوئی تھی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد کیا ہوا کہ جو مسلمان تھے انہوں نے تو بالکل ہی انگریزوں کے رویے سے تنگ آ کر انہوں نے تعلیم کو بالکل ایجوکیشن کو خیر آباد کہہ دیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم لوگ تعلیم حاصل نہیں، یعنی ہم انگریزوں کی تعلیم کو حاصل ہی نہیں کرتے، وہ انگریزوں کو دیکھنا تک پسند نہیں کر رہے تھے. تو اس وجہ سے یہ تھا کہ مسلمان جو تھے وہ بہت پسماندہ رہ گئے ایجوکیشن کی فیلڈ میں، جبکہ اس کے برعکس جو ہندوز تھے انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے تعلیم حاصل کی، اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہو گئے. انگریزی تعلیم، اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ خوش آمدی جان کے لیے خوش آمد وغیرہ کر کے وہ انگریزوں کے ساتھ وہ شامل ہو گئے، اور مسلمان جو تھے وہ بالکل ہر طریقے سے پیچھے رہ گئے. اور مسلمانوں کی یہ تھی کہ جو وہ ان کی ابھی اکنامک کنڈیشن تھی وہ بھی ساری وہ جو تھی اس کا ذمہ دار بھی وہ انگریزوں کو ہی سمجھتے تھے. اچھا، نیکسٹ آتا ہے پولیٹیکل ڈفرینس. پولیٹیکل ڈفرینس جو تھا وہ دونوں میں بہت زیادہ تھا. اچھا جی، اس میں یہ تھا کہ مسلم جو تھے پلے امپورٹنٹ رول ڈیولپمنٹ اینڈ انوائرمنٹ آف ٹو نیشن تھیری. کہ مسلمان جو تھے پولیٹیکل جو ہمارا کوشچن بٹوین ہندوز اور مسلمس کی تھی کہ وہ اس نے کیا کیا کہ جو ٹو نیشن تھیری تھی اس نے بہت اہم کردار ادا کیا کہ کسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ آگے کر سکیں، یعنی ہم لوگ پرماننٹ مائنورٹی نہ رہ کے جائے، بلکہ سیاسی لحاظت سے ہم نے اپنے آپ کو پروو کروایا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہم لوگ ایک مائنورٹی نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ جو ہیں یہاں پر ایک اپنا مقام رکھتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ تھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مائنورٹی ہے، لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم لوگ کسی صورت میں بھی اگر ہم سیاسی لحاظ سے بھی دیکھیں تو ہم جو ہے وہ ہندوؤں سے کم نہیں ہیں اور ہمیں یہاں پر کم نہ سمجھا جائے. پولیٹیکل جو تھی ان کی مختلف جو ان کی آئیڈیالوجیز تھی وہ بالکل ڈفرینٹ تھی، اور اسی وجہ سے وہ جو تھے وہ ہر طریقے سے ایک دوسرے سے مختلف تھے. نیکسٹ ہے the thing which forced the Muslim to have a separate state. کہ وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنیاد پر ہم مسلم جو تھے وہ ایک علیحدہ قوم بننے پر مجبور ہو گئے، کہ کون سی ایسی ریزنز تھی جو انہیں ضرورت پڑی. ان میں سب سے پہلے آتا ہے اردو ہندی کنٹروورسی، یعنی اردو ہندی تنازع 1867. بنارس کے مقام پر جب جو ہندوز تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اردو کو ہندی اسکرپٹ میں لکھیں، یعنی اردو کو نا آپ اردو اسکرپٹ میں نہیں لیں، بلکہ آپ جو ہے اردو کو ہندی رائٹنگ میں لکھیں اور نہ کہ پرشین میں. اچھا، اس چیز نے جو انہوں نے ہماری اردو کے اوپر اٹیک کیا، یعنی اردو ہندی جو کنٹروورسی ہوئی تھی، اس سے مسلمانوں اور ہندو کے درمیان ایک بہت بڑا فرق جو تھا، یعنی ایک بہت بڑی گلف جو تھی وہ ان دونوں کے درمیان میں آ گئی تھی. کہ انہوں نے ہمارے ادب، لٹریچر، ہر چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی. سیکنڈلی کانگریس ایٹیٹیوڈ. کانگریس 1885 میں بنی اور ایک ریٹائر آفیسر تھا اے او ہیوم انہوں نے بنائی تھی. تو جو کانگریس تھی اس کا دعویٰ تھا کہ میں سیکولر ہوں، کہ میری جو ہے وہ خدمات جتنی بھی ہیں وہ ہر ایک کے لیے ہیں، لیکن اصل میں جو کانگریس تھی وہ صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی اور وہ ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کر رہی تھی. اچھا جی، ٹو نیشن تھیوری. سم مسلم لیڈرز کیا کہتے کہ کیا تھا؟ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ پائنیئر تھے ٹو نیشن تھیوری کے، یعنی دو قومی کی نزدیک اگر ہم بانی دیکھتے ہیں تو سر سید احمد خان نے سب سے پہلے دو قومی نزدیک کو انٹروڈیوس کروایا، اور وہی جو پہلے شخص سر سید احمد خان جنہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا. اور انہوں نے کب پیش کیا؟ جب انہوں نے 1867 میں اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ اب میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک نہیں بلکہ دو بڑی قومیں آباد ہیں، تو ان دونوں کو ہر صورت میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا پڑے گا. تو علامہ محمد اقبال جو تھے وہ فرسٹ امپورٹنٹ فگر. اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ
جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ شاعر مشرق بھی انہیں کہتے ہیں، اور ڈریمر آف پاکستان، کہ پاکستان کا جو سب سے پہلا جو آئیڈیا تھا وہ انہوں نے پیش کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آفٹر کیا کہ مجھے دونوں قومیں علیحدہ ہوتی نظر آ رہی ہے. سر سید احمد خان کی ڈیتھ کے بعد جو صحیح معنوں میں ٹو نیشن تھیوری کو ایکسپلین کیا تھا، یعنی اس کو لے کے آگے چلے تھے، وہ علامہ اقبال تھے. علامہ اقبال نے اپنے جو ان کا ایڈریس تھا، الہ آباد کا ایڈریس 1930 میں، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نارتھ ویسٹ میں، انڈیا کے نارتھ ویسٹ میں ایک بہت بڑی جو سلطنت ہے وہ ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی. اچھا، قائد اعظم نے کہا کہ ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹس پڑھا کہ سر سید احمد خان نے کیا کہا ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں، اور علامہ اقبال نے. اب قائد اعظم جو تھے، قائد اعظم one of his letter to Gandhi ji wrote these words about the separate Muslim identity. We are a nation with our own distinctive culture and civilization. ہم ایک قوم ہے، ہمارا اپنا جو ہے وہ ایک civilization اور اپنی جو ہے منفرد ہماری تہذیب ہے. لینگویج ہماری علیحدہ ہے، ہمارا لٹریچر ادب علیحدہ ہے، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچرز علیحدہ ہے، نیم اینڈ سینس آف ویلیوز اینڈ پروپورشنز، لیگل لاز، مورل کوڈس کے ہم لوگ کے ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہے. ہماری ٹریڈیشن، ہماری روایات، ہمارے ایپٹیٹیوڈ، ہمارے ایمبیشنز، ہمارے جو مقاصد ہیں وہ ہم لوگوں کے بہت مختلف ہے. ان شارٹ وی ہیو آور اون ڈسٹنکٹیو آؤٹ لک آن لائف اینڈ آف لائف، کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بالکل آپ لوگوں سے مختلف ہے. بائی آل کینن آف انٹرنیشنل لا، اگر دنیا کے کسی بھی اینگل سے اگر دیکھو، وی آر اے نیشن، ہم ایک قوم ہے، اینڈ وی آر اے ڈفرنٹ ٹو ہندوز. اسٹوڈینٹس آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہمارے وہ نیشنل ہیروز ہیں جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں بہت واز لکھا. لائک سر سید احمد خان کو دیکھیں، وہ تو پائنیئرز ہیں ٹو نیشن تھیوری کے. سیکنڈ پہ علامہ اقبال کو دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے سر سید احمد کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کو بہت آگے بڑھایا، اور قائد اعظم نے اس کو جو ہے وہ ان کو اینڈ بنا. اور اس میں ایک اور نام آپ کے پاس یہاں نظر آیا، چودھری رحمت علی. چودھری رحمت علی نے اپنا پمفلٹ شائع کیا تھا ناؤ اور نیور کے نام سے. تو اسٹوڈنٹس، یہ وہ پمفلٹ تھا جس میں سب سے پہلے لفظ پاکستان کا جو ہے وہ استعمال کیے تھے، یعنی پاکستان کا نام لینے جو چننے والوں میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ چودھری رحمت علی کا آتا ہے. لائک پھر قائد اعظم تھے جنہوں نے جو ہے ٹو نیشن تھیوری کو بیس کر کے آخر پاکستان کی تخلیق کی. تو یہاں پہ یہ آپ کے لیڈرز ہیں جنہوں نے ہماری جو ہے وہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے اسے مکمل کیا، اور جو ون نیشن تھیوری سے جو ہمارا سفر شروع ہوا، آخر کار وہ جو ہے ہمارا ٹو نیشن تھیوری پہ ختم ہوا. کہ جو ہمارے لیڈر سے لائک سر سید سب سے پہلے وہ ون نیشن جو تھی اس تھیوری، اس کے بہت بڑے اس کی فیور میں تھے کہ ایک ہی ہندوستان ہے، ساروں مل کر رہنا چاہیے. لیکن 1867 میں اردو ہندی کانٹروورسی کے بعد یہ جو ون نیشن والا کانسیپٹ تھا وہ ٹو نیشن تھیوری میں بدل گیا، اور اسی کو بیس بنا کر آخر 1947 میں پاکستان جو تھا وہ بن گیا. یعنی ہم لوگ جو ہیں دونوں ایک کشتی میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن دونوں کے اینگلز مختلف ہیں. تو پھر اب اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ ہم لوگ کو اپنی اپنی منزل کا تعین کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں علیحدہ ہونا پڑے گا. اور اس بات کو جو ہندو کبھی مان نہیں رہے تھے، لیکن آخر کار 3 جون کے اکارڈنگ جو ہے ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور 2 نئی مملکتیں وجود میں آئیں، ایک پاکستان اور دوسری انڈیا. تو اسٹوڈنٹس، امید ہے آج آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس کو بہت کیئرفلی اس کو غور سے سننا بھی ہے. اس کے جو کوشچن بن رہے ہیں اسے آپ نے اپنی نوٹ بک پہ اٹیمپٹ کرنا ہے، اور میں جو اسیسمنٹ اس سے ریلیٹڈ بھیجوں گی وہ اسیسمنٹ جو ہے آپ نے ہر صورت میں اپنی جو ہے اسائنمنٹ پہ اس کو اتارنا بھی ہے، اور پھر مجھے انشاءاللہ منڈے کو سبمٹ بھی کروانا ہے. اپنا خیال رکھیے گا.